ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 7 فروری 2021 کو قرآن کلاس نمبر 66 میں سنڈے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی صرف 2 آیات کور کریں گے. دونوں آیات لمبی ہیں اور اس میں کچھ کریٹیکل ٹاپکس ہیں جن کو میں نے ڈسکس کرنا ہے ان ڈیپتھ. آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24. آیت نمبر 23 جو ہے یہ سورۃ النساء میں پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے اور آیت نمبر 24 سورۃ النساء میں پارہ نمبر 5 کے اندر پہلی آیت ہے. اور ان دونوں آیات کے اندر 2 کریٹیکل ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں. ان کو انشاءاللہ میں ان ڈیپتھ ڈسکس کروں گا. 23 نمبر آیت میں جو محرمات ابدیہ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو رشتے حرام ہو چکے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اسی کانٹیکسٹ میں داماد اور ساس کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، سسر اور بہو کے حوالے سے. ان کو ہم عربی میں کہتے ہیں مساہرت کا رشتہ، سسرالی رشتے. ایون اب تو معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم سے تو لوگوں نے یعنی باپ بیٹی والا بھی سوال یہاں پہ ہماری اکیڈمی میں بعض اوقات آ جاتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، بالکل ننگی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو سمجھ آئے کیونکہ میری کمپیٹنسی نہیں ہے گندے لطیفے سنانے والی، اس لیے میں اشارتاً گفتگو کروں گا. اور دوسرا ٹاپک جو ہے وہ نکاح متعہ سے متعلق، جو شیعہ کے ہاں رواج ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی نکاح مسیار کے نام سے سعودی عرب والوں نے ایک شروع کیا ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں لونڈیوں کا جو سسٹم تھا اسلام میں، اس پہ بھی تھوڑی بہت انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی، اور یہ ہوگی آیت نمبر 24 کے اندر. تو یہ چونکہ دونوں آیات کریٹیکل ہیں، دونوں میں کریٹیکل ٹاپکس ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے آفیشیل جو چینل ہے یوٹیوب کا، اس پہ ان دونوں ٹاپکس کو الگ الگ کر کے بھی کلپس کی فارم میں اپلوڈ کریں گے. ایک تو کمبائنڈ فارم میں قرآن کلاس نمبر 66 اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ کمپلیٹ لیکچرز والے چینل کے اوپر، اور جو ہمارا آفیشیل چینل ہے
جس کے آلموسٹ سبسکرائبر 1.5 ملین ہونے والے ہیں الحمدللہ، اس کے اوپر ان کو الگ سے بھی ٹاپک بنا کے، تاکہ جب کوئی سرچ کرے تو یہ ٹاپکس آ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیو، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 جو پارہ نمبر 4 میں آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات ابدیہ یعنی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرم رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح ممکن نہیں ہے، ان کو ڈسکس کیا ہے۔ اس میں سے 12 تو ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اور چند ایک رشتے وہ ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں، ان میں گنجائش موجود ہے کہ کسی وقت میں وہ رشتہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن 12 ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرمات ابدیہ کہلاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے محرم رشتے، ان سے نکاح ممکن نہیں ہے۔ اس آیت کو ہم کور کر لیتے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ پھر میں تفصیلی گفتگو بھی کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ اب یہ 12 کانٹینیوس رشتے آئیں گے جن کے ساتھ کبھی بھی شادی ممکن نہیں ہے۔ اینڈ پہ جا کے ایک پاسبلٹی آئے گی جو وقتی طور پر، ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے، اور کچھ احادیث کے اندر بھی آئے ہیں، کچھ اگلی آیت کا تھوڑا سا حصہ اس میں بھی انشاءاللہ ڈسکس ہو جائے گا۔ حرام ہو گئی تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں یعنی والد کی جو بہنیں ہیں، سگی بہنیں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہنیں، وبنات الاخی، اور بھتیجیاں تمہارے بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی جو رضاعت کا رشتہ ہے۔ یہ را کے اوپر زبر ہے، ایک رضا ہے جو نام بھی رکھا جاتا ہے، یہ ہے رضاعت، را ضاد الف عین تا، رضاعت عربی میں۔ رضاعت کے جو رشتے ہیں اس میں جو تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں بھی جو رضاعت کے رشتے سے تمہاری بہنیں بنتی ہیں، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اس کے ساری بہنیں، اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ کی بہنیں ہیں، لیکن یہ بہنیں صرف اسی بچے کی ہوں گی جس نے دودھ پیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ محرم والا معاملہ ہو جائے گا، نہیں، ان کا رشتہ ہو سکتا ہے، صرف اس ایک بچے کا رشتہ نہیں ہو سکتا جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رضاعت والا رشتہ۔ اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے، خونی تعلق کی وجہ سے حرمت والے ہو جاتے ہیں، دودھ پلانے سے بھی وہ سارے رشتے حرمت والے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح نسب اس طریقے سے حرمت بنا دیتا ہے نا رشتوں کی، دودھ بھی بنا دیتا ہے، لیکن اس میں وہ وراثت نہیں ان کو جائے گی، یہ وراثت کے اعتبار سے تو وہی صلبی رشتہ ہوگا، لیکن حرمت کے اعتبار سے دودھ اور خون کے رشتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ 1 یا 2 دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوتا، بلکہ کم از کم 5 مرتبہ دودھ پلایا جائے مختلف اوقات میں، تو رضاعت کا رشتہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا۔ ویسے حنفی تو کہتے ہیں 1 دفعہ بھی پی لیا، غلطی سے بھی پی لیا، ہو گیا۔ ہم سے بھی لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ کم از کم 5 دفعہ مختلف اوقات میں، 1 دفعہ تو حادثاتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو نہیں کہ اب اس کی سزا اولاد کو آگے ملے، 5 دفعہ مختلف اوقات میں۔ اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے کہ 1-2 دفعہ سے نہیں ہوگا، بلکہ نمبر آف ٹائم، اور یعنی اس طریقے سے پلایا جائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، 5 مواقع کے اوپر کم از کم صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت کا رشتہ بھوک کی عمر تک اسٹیبلش ہوگا، اور وہ 2 سال ہے، اس حدیث میں آیا۔ اور ویسے الگ سے سورۃ البقرہ میں بھی آیا کہ 2 سال ہے دودھ چھڑانے کی مدت۔ 2 سال کے بعد اگر کوئی کسی کا دودھ پی لیتا ہے بچہ، 2.5 سال کا بچہ یا کوئی بڑی عمر کا نوجوان بھی، یہ بڑی عمر کی رضاعت بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے عرب کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ جی ہمارے آفس میں غیر محرم جو ہے وہ مرد کام کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ بھئی آپ کے آفس میں جو عورتیں ہیں نا وہ اس طرح کریں کہ اپنا دودھ ان کو پلا دیں تو وہ ان کے بھائی بن جائیں گے۔ وہ مطلب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ پلانا، یعنی وہ کسی برتن میں نکالیں دودھ کو اور وہ پی لیں 5 موقع کے اوپر، تو وہ ان کے بھائی بن جائیں گے، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کا دودھ نہیں ہے تو وہ ٹیکا لگوا لے، ٹیکا لگوانے سے بھی دودھ اتر آتا ہے نا، تو اس سے بھی، تو حالانکہ وہ تو اب 2 سال کی عمر تو کراس کر چکے ہیں، 2 سال کے بعد رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا۔ اور ان کا بھی کیا قصور ہے؟ یہ تو امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے، تو وہ پرانے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ کاش انہوں نے یہ حدیث پڑھ لی ہوتی، اور بخاری اور مسلم دونوں میں جو تھی کہ بھوک کی عمر تک، اور وہ نبی اسلام نے فرمایا کہ 2 سال تک، اس کے بعد رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا، اور سورۃ البقرہ میں بھی 2 سال آئے۔ تو یہ میں نے اس کو ساتھ اس لیے کلیئر کر دیا تاکہ کسی کو کوئی اس میں پریشانی نہ ہو۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جو مائیں اور بہنیں ہیں دودھ کے رشتے کی وجہ سے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری جو بیویاں ہیں نا ان کی مائیں، یعنی جو ساس ہے، اردو میں اسے خوش دامن بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اب حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یعنی اگر آپ کا رشتہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوا، نکاح رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو وہ جو لڑکی تھی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یعنی کل کو اگر بیوہ ہوتی ہے تو اس سے آپ شادی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں رخصتی شرط نہیں ہے اور صحبت اختیار کرنا شرط نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے قید بتا رہا ہوں کہ آگے ایک معاملے میں یہ قید اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو وہ ایک اور کیس ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہارے پاس پرورش پا رہی ہیں۔ یعنی کسی شخص نے ایسی عورت سے شادی کی کہ اس کے پہلے خامن سے بھی کوئی بیٹیاں تھیں، اب جیسے ہی اس نے آپ کے ساتھ شادی کی تو ان بیٹیوں کے آپ آٹومیٹیکلی باپ بن گئے۔ لیکن یہاں پر وہ قید لگا دی کہ اگر نکاح صرف ہوا تھا نا اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کو چھوا نہیں تھا، تو اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب وہ حرمت والا معاملہ نہیں ہوگا، وہ ساتھ ذکر آ رہا ہے۔ فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم، پھر نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یعنی کسی عورت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر وہ طلاق ہو گئی، تو اس کی جو بیٹیاں تھیں پہلے خامن سے، وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوئی۔ ونس آپ نے ایک دوسرے کو ٹچ کر لیا، اب وہ عورتیں بھی آپ کے لیے جو اس کی بیٹیاں تھیں وہ محرم ہو گئیں۔ اب یہ لادہ بات ہے کہ وہ ہو تو جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں، عوام الناس کے بھی اور علماء کرام کے بھی، کہ وہ کیا کر رہے ہیں امت کے ساتھ۔ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اب وہ اس کو اس طرف نہیں جا کے بات کرنا چاہتا، اشارتاً کر رہا ہوں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹے جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئے ہیں، تمہارے خونی رشتے سے، ان کی بیویاں بھی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے، یعنی بہو بھی ہمیشہ کے لیے سسر کے لیے حرام ہو گئی۔ تو لہذا اب یہ جتنے حرمت والے رشتے ہیں نا، ان میں اب پردہ وہی ہوگا جو گھر کے اندر ایک بہن بھائی کا پردہ ہوتا ہے، چہرے کے نقاب والا معاملہ اس میں نہیں ہوگا، الا یہ کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو، وہ الگ بات۔ یہ وہ 12 رشتے تھے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب ایک کیس آ رہا ہے جو ہمیشہ کے لیے نہیں، وقتی طور پر ہے، اور وہ ہے
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا ایک نکاح میں لے لو، یعنی سالی کے ساتھ بھی اپنی بیوی کی موجودگی میں نکاح کر لیا جائے. یہ وقتی طور پر حرام ہے. اگر بیوی مر گئی تو پھر آپ سالی سے شادی کر سکتے ہیں. جیسے سیدنا عثمان کے عقد میں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم علیہم السلام، نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں جو آپس میں سگی بہنیں تھیں، یکے بعد دیگرے عقد میں آئی ہیں نا. لیکن یہ ٹیمپرری طور پر حرام ہے کہ بیک وقت دو بہنوں سے رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. اور اسی کی ایکسٹینشن آگے آ جائے گی اگلی آیت کے اندر کہ جو خامدوں والی عورتیں ہیں وہ بھی حرام ہیں. یعنی آپ کی بیوی میرے اوپر حرام ہے، میری بیوی آپ کے اوپر حرام ہے جب تک وہ میری بیوی ہے. لیکن اگر وہ میری بیوی نہیں رہتی، آپ کی بیوی نہیں رہتی، پھر وہ کہیں بھی رشتہ کر سکتی ہے. لیکن جب تک وہ خامند والی ہے وہ کہیں اور رشتہ نہیں کر سکتی. تو یہ بھی وقتی طور پہ ہے. اس کا ذکر اگلی آیت میں آ جائے گا 24 نمبر میں. یہ ٹیمپرری ہے. اور یہ جو آیا نا وہ ان تجمعوا بین الاختین کے دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اسی کی ایکسٹینشن ایک بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے اور خالہ اور بھانجی کو بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ کسی کی پھوپھی کے ساتھ شادی کریں، اس کی بھتیجی کے ساتھ آپ پیرلل میں شادی نہیں کر سکتے. اور اس کو سمجھنے کا ایک بڑا آسان سا فارمولہ ہے. آپ کسی بھی دو عورتوں کو اکٹھا اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے کہ ان دو عورتوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے اور ان دونوں کی آپس میں شادی ممکن نہ ہو. مثلا کیا بہن اور بھائی کی شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دو بہنیں تھیں، ان میں سے ایک کو بھائی تصور کر لیا لڑکا، تو ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے. تو بس اب یہ دونوں عورتیں بھی اکٹھی ہو کے کسی اور مرد کے عقد میں نہیں جا سکتی. اسی طرح کوئی شخص اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اگر وہ شخص لڑکی ہو اور اس کی پھوپھی بھی فیمیل ہے، اب یہ دونوں کسی ایک مرد کے عقد میں بیک وقت نہیں آ سکتی. سمجھ آ گئی؟ یہ سمپل فارمولہ ہے کہ ہر وہ دو عورتیں کہ ان میں سے وقتی طور پہ ایک مرد تصور کر لی جائے اور ان کی آپس میں شادی نہ ہو سکتی ہو، تو وہ دونوں عورتیں اکٹھی کسی اور کے عقد میں نہیں جا سکتی. لیکن یہ ٹیمپرری طور پر، وقتی طور پر حرمت والا رشتہ ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کو وہ طلاق دے دے کہ مر جائے ایک ان میں سے، پھر اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. پھوپھی مر گئی اب بھتیجی سے شادی ہو سکتی ہے، خالہ مر گئی اب بھانجی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. تو یہ وہ تھے جو ٹیمپرری طور پہ ہیں. باقی 12 جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حرام رشتے ہیں. اب اسی کانٹیکسٹ میں مصاہرت کا بیان بھی کر دوں. یہ فقہ حنفی میں بڑا ایک مشہور ہے اور بڑی کتابیں لکھی ہوتی ہیں مصاہرت کے اوپر. مصاہرت عربی میں کہتے ہیں سسرالی رشتوں کو. اور وہ کہتے ہیں جی مصاہرت والا جو معاملہ اگر ہو گیا، یعنی مثلا یہ فقہ حنفی میں جو لکھا ہوا ہے اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث نے جو حرام بتانا تھا وہ قرآن میں اور بخاری مسلم میں بتا دیا. اب مولانا شریف نے جو ہے نا وہ اپنی طرف سے چیزیں داخل کی ہیں. تو مولانا شریف کو قرآن سے اور بخاری مسلم سے اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے باہر رکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہاں پہ حرمت والے رشتوں میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے. وہ بتاتے ہیں آپ کو مصاہرت والا رشتہ، بڑی کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی پتہ ہے جی. پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ جی اگر کسی مرد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھوا، غلطی سے یا جان بوجھ کے، صرف چھو لیا، تو اس کی اپنی بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. یہ وہ کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ جی وہ ساس تو اس پہ حرام تھی، لیکن قرآن میں یہ تو نہیں آیا کہ ساس کے ساتھ اگر وہ ایسا معاملہ کر لیتا ہے تو اس کی اپنی بیوی جو آلریڈی اس سے پہلے اس نے اپنے عقد میں لی تھی وہ نکل جائے گی. یہ زیادہ تر ایک حرام فعل ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی سسر نے چھو لیا اپنی بہو کو غلط نیت کے ساتھ، ویسے تو محرم تھے آپس میں، تو وہ کہتے ہیں وہ چھو لیا اور خامن بےچارا باہر محنت کر رہا ہے، وہ اس کے عقد میں سے اس کی بیوی نکل گئی. قصور پیو دا بھگت رہا. ہوں پنجابی کہتے ہیں خسم نانی کرے تے چٹی دو طرح پر ہے. اتنے جناب وہ پیو نے کام پایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹے کے عقد سے اس کی بیوی نکل گئی، وہ بیٹا بےچارا باہر ہے، اس کو پتا بھی نہیں.
اور اسی میں وہ آگے پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ کسی لڑکی کا رات کے وقت اندھیرے میں اٹھا اور اس نے ہاتھ لگانا تھا اپنی بیوی کو، غلطی سے نیند میں، غلطی سے بھی، سر نوٹ کریں، غلطی سے بھی اپنی بیٹی پہ پڑ گیا، تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی، ہمیشہ کے لیے، دوبارہ اب نکاح بھی نہیں ہو سکتا، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے بھی، تو جان بوجھ کے تو اب یہ سارے کے سارے معاملات چاہے جان بوجھ کے کسی نے کیا یا غلطی سے کیا، اس کی وجہ سے، اس حرام کام کی وجہ سے کوئی حلال رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ وہ جو ختم ہونے والے تھے وہ یہ آ گئے یہاں پہ رشتے۔ جناب سورۃ النحل میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایمان ہے اور جان بچانے کے لیے اسے مجبوراً کفر بولنا پڑتا ہے تو تب بھی اس کا ایمان نہیں جائے گا، اور جان بچانے کے لیے مجبوراً اسے حرام کھانا پڑتا ہے تو وہ مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ پر کے نام پر جو چیز قربان کی گئی وہ بھی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، اس پہ ملامت نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے بھی ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے یہ ہو گیا، اسے وہ کہتے ہیں مساہرت کا رشتہ۔ اور یہ بہت زیادہ سوال اور اس کے اوپر بڑے کلپس لوگوں نے بنا کے اپلوڈ کیے ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کہیں پر قرآن و حدیث میں موجود نہیں، اور پھر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث سے نکال کے بتائیں کہ جی جس میں لکھا ہو کہ رشتہ باقی رہے گا۔ یہ رشتے کو ختم کرنے کے لیے دلیل آپ نے دینی ہے، دعویٰ تو آپ نے کیا ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن نے حرمت والے جو رشتے بتانے تھے وہ بتا دیے، یہ بھی مسئلہ اس طرح ہوتا تو بتا دیتے۔ پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے بتائیں کہ صحیح بخاری آپ کھولیں، کتاب النکاح چیپٹر نکال لیں اس میں امام بخاری نے باقاعدہ ایک پورا باب باندھا ہے اس حوالے سے، ابن عباس کے حوالے سے حدیث لی اور نیچے کئی ایک صحابہ اور تابعین کے اقوال لیے ہیں جس میں انہوں نے فقہ حنفی پہ رد کیا ہے کہ اس طرح اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی اپنی بیوی فارغ نہیں ہوگی، یہ مساہرت والے رشتے کے اعتبار سے۔ تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ رد کیا ہے، مراد یہ فتنہ پرانا ہے اور امام بخاری نے اس کے اوپر رد کیا، حالانکہ امام بخاری نہ بھی رد کرتے، قرآن میں واضح نص موجود ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حرمت والے رشتے یہ ہیں تو آپ اپنی طرف سے تو کوئی حرمت والا رشتہ تو نہیں بنا سکتے، یہ تو شریعت سازی ہے، یہ تو بدعت ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی میں بتا دوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے نکاح شغار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، جسے ہم اردو میں اور پنجابی میں وٹا سٹا کہتے ہیں، لیکن یہاں پر وٹا سٹا اور ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں وٹا سٹا رائج ہے نا یہ حرام نہیں ہے، وہ حدیث میں موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ اس شرط پہ کسی مرد سے نہیں کر سکتا کہ تو اپنی بیٹی مجھے دے دے، میں اپنی بیٹی تجھے دیتا ہوں، یا تو اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دے، میں اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں، اور اس کے بدلے حق مہر میں نہیں دوں گا، میرا حق مہر یہ ہے کہ میں نے اپنی بہن یا بیٹی تجھے دے دی اور تیرا حق مہر یہ ہے کہ تو نے اپنی بہن، تو حق مہر کے بغیر اس طرح کا رشتہ کرنا اسے کہتے ہیں نکاح شغار یا وٹا سٹا، یہ والا وٹا سٹا حرام ہے۔ لیکن اگر دو مرد آپس میں کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کا رشتہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں تم میرے ساتھ کر دو اور دونوں کا حق مہر رکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ والا وٹا سٹا حرام نہیں ہے۔ یا کوئی شخص کہتا ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دیتا ہوں، تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو، ٹھیک ہے، اور دونوں کا الگ الگ حق مہر رکھا جائے، اور یہ شرط لگا کے نہ ہو کہ جی اگر نہیں دو گے تو میں نہیں کروں گا، اس طرح کا معاملہ نہ ہو، تو اس میں کوئی نہیں، جیسے عموماً رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے، اور اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ چلو ایک رشتہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا، وہ اس کو طلاق نہیں دے گا، وہ اس کو طلاق نہیں دے گا، اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وٹا سٹا اسلام میں حرام ہے، وٹا سٹا یہ والا حرام ہے جس میں حق مہر نہ رکھا جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، نہ مشرک مرد کے ساتھ، اور اس سے مشرک سے مراد اہل حدیث والا مشرک نہیں ہے، اس مشرک سے مراد ہے جو کافر مشرک ہے، جو کلمہ گو نہیں ہے۔ جو کلمہ گو مشرک ہے اس کا معاملہ الگ ہے، وہ مسلمان ہے، آپ کو ہم پابند نہیں کرتے کہ آپ ضروری کریں، وہ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کفر میں شادی کرو، ہم پلہ لوگوں میں، لیکن یہ مشورہ ہے، اگر کوئی ہم پلہ لوگوں میں نہ بھی کرے تو شادی تو ہو جائے گی، لیکن پریفریبل ہے کہ اپنے اسی خاندان کے اندر کی جائے، تاکہ عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، نبھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جو چیزیں کلچرل ہیں ان کا معاملہ ایک پیرلل میں اس کا خیال اپنی جگہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کو آپ شریعت نہیں بنا سکتے۔ بہرحال اس میں ایک شاذ قول ہے صحیح بخاری میں
سورۃ البقرہ کی انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عمر کا، وہ کہتے تھے کہ بھئی میں اس سے بڑا شرک کوئی نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے یا اللہ کہے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اہل کتاب کی عورتیں بھی چونکہ مشرکہ ہیں لہٰذا ان سے نکاح درست نہیں ہے. لیکن امت کا اجماع ہے کہ عبداللہ بن عمر کا یہ قول شاذ ہے، یعنی یہ قول ایکسیپٹیبل نہیں ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے. کیوں؟ قرآن میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخر میں آیات نازل ہونے والی ہیں سورۃ المائدہ کی، کہ آج کے دن اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہوئیں اور ان کا ذبیحہ بھی اگر اللہ کے نام پر ہو تو حلال ہوا. تو اللہ کو تو پتا تھا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ سارے ہی آلموسٹ مشرک ہیں. وہی قرآن آپ کو بتا رہا ہے نا سورۃ المائدہ میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں تین میں سے ایک ہے اللہ، یعنی گاڈ دا ہولی فادر، اور جو سیدنا عیسیٰ ہے وہ ہولی سن ہے، اور روح قدس جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہولی گوسٹ. یا حضرت مریم کے بارے میں پہلے عقیدہ ہوتا تھا، اب ہولی گوسٹ اس کی جگہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ جب ان کے شرک کو بیان کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ یہ مشرک ہیں، لیکن ان کو بینیفٹ دیا کہ چونکہ یہ اہل کتاب ہیں، آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں، اگرچہ مشرک ہیں لیکن چونکہ نبیوں کے ماننے والے ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہو جائے گا. اور سب کا اجماع ہے. ہاں ہم ترغیب ضرور دلاتے ہیں کہ بہتر ہے نہ کریں، مسلمان عورتیں تھوڑی ہیں کرنے کے لیے، لیکن کسی کو منع نہیں کر سکتے. تو اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اگر یہود و نصارہ کی بچیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو سنی کا شیعہ کی بچی کے ساتھ اور شیعہ کا سنی کی بچی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یا پھر مان لیں اعلیٰ حضرت کی طرح کہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. ہاں یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، احکام شریعت ان کی اپنی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیہ، اور پھر لکھا وہابیہ دیوبندیہ، وہابیہ غیر مقلد، یعنی اہل حدیث اور دیوبند، اور پھر ساتھ لکھا قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں شامل کیا، اور لکھا روافظ. ان سب کا نام لکھ کے انہوں نے کہا یہ سب کے سب جو لوگ ہیں یہ مرتد ہیں. مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے اور واجب القتل. اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لے کر کریں تو وہ حلال ہوگا، یہ حرام رہے گا. 1,00,000 دفعہ بھی نام لیں تو کس کس کا؟ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان سب کا. اور قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں ڈال دیا. انہوں نے قادیانیوں کے کھاتے میں ڈالا ہے ان کو، کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی نام لیں تو ذبیحہ حرام رہے گا، البتہ یہود و نصارہ اگر کریں تو حلال ہوگا. تو پھر اب باقی پیسے تو چھوڑ دیں، آپس میں آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے دراڑے ہیں. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، بزرگوں نے خدمت ہی اتنے بڑے لیول پہ کی ہے کہ وہ بزرگ خود بخود پھر وہ اس پورے معاملے میں رگڑے میں آ جاتے ہیں. ہماری نیت تو نہیں ہوتی لیکن خود بخود آ جاتے ہیں. اور پھر ملفوظات اعلی حضرت میں کہتے ہیں جی ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں. سر ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں جو مفتی اعظم ہند ہیں مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، وہ بیٹا ہے ان کا جس نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں. اور اس سے بڑی بات، ملفوظات کی جو پہلی جلد ہے نا، پہلا حصہ، وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے اور اس پہ مہر لگائی ہے کہ میں نے اسے لفظ بلفظ پڑھا ہے. تو پھر اعلی حضرت کی اپنی ہوگی نا. اور پہلی جلد کے اندر ہی پہلا حصہ جو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہے، اس میں ان سے سوال ہوا ہے کہ اگر وہابی جماعت کروا رہے ہوں تو نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. سیدھا سیدھا کھری گل جڑی ہے انہوں نے کر دی تھی. اور وہابی اعلی حضرت دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں احکام شریعت میں سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کے. تو انہوں نے کہا، جواب دیا، کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کفار ڈائریکٹ لفظ لکھا، یعنی جس طرح کافر کی مسجد ہے نا تو گھر کے مثل ہے. یعنی وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے لیے پوری کی پوری زمین پاک کر دی گئی ہے، میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ حدیث انہوں نے کوٹ نہیں کی، اشارتاً بات کر دی کہ جس طرح گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے اس طرح کفار کی مسجدوں میں بھی نماز ہو جائے گی. اور کفار انہوں نے
یہود و نصارہ کو نہیں کہا، دیوبند اور اہل حدیث کو کہا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ وہابی دیوبند اور اہل حدیث جب اذان دے رہے ہوں تو ان کی اذان کا جواب دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی نہ اذان ہے، نہ نماز ہے، اور پھر کہا ان کی اذان بھی ان کی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے۔ بڑے وہ صحیح بات ہی انہوں نے کی، جب میں ان کی نماز ہی کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی ہے تو اذان کی تو باطل ہے۔ البتہ جب اذان میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام آئے تو آپ عز و جل یا جل جلالہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، باقی نہ ان کی اذان ہے، نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے۔ بات ہی ختم کر دی۔ یہ ہے بزرگان دین کی خدمات۔ جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم سب ایک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انجینئر صاحب ویسے اختلافات، سر ایک ہیں تو پھر بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے یہ کام ان لوگوں نے ڈالا تھا، ہم ان سے لانے برات کرتے ہیں، پھر ہم یہاں تک نہیں دیں گے، پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ جنہوں نے کام ڈالا تھا اور لوگوں کو کافر کہا تھا، تو اب وہ جن کو کہا وہ تو نہیں تھے، تو پھر کافر کون ہوا؟ کہنے والا۔ تو یہ کون کہے گا کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کافر ہیں؟ تو ہر صورت میں پھنسیں گے۔ اور یہ میں بار بار اس لیے باتیں ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ جو ہمارے پچھلے دنوں ہمارے ایک بابا جی جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، تو وہ انہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی 9 نومبر 2020 کو انہوں نے بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے اس کے باہر مزار اقبال کے اوپر تقریر کرتے ہوئے جب مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا چلو جی اٹھو جی، انہاں دی کیڑی گل ہے، یہ تو سوراں دے سور نے، یعنی ان کی اذان تو اذان ہے ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ڈبنگ ہوگی یہ وہ، تو یہ تو اعلیٰ حضرت کی تو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے لفظ بلفظ پڑھی ہے، تو اعلیٰ حضرت تو ان سے بڑی ہستی ہیں، انہوں نے تو اس سے بڑی بات کر دی ہے۔ کہنا انہاں بڑیاں تے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے۔ اور سر یہ مولویوں کو سلام ہے، اتنی موٹی گالی کو مولوی دے سکتا ہے؟ سورہ دے سور، اس کی شرح میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں جس طرح سور یعنی خنزیر اس مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے نا، تو خنزیروں کے اندر سب سے بدترین اگر کوئی خنزیر ہے نا تو وہ وہابی ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اے وہابیاں نو چھوڑ دو، انہاں دی کیڑی گل ہے، یہ تے سوراں دے سور نے، سوراں وچ سور نے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور مرتے دم تک سلام ہے، انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ دوسرے کو بیان دواندے رہنے ادھر ادھر، انہاں تے کیا ہویا سی، وہ کس طرح انکار کر سکتے تھے؟ تو اب دیکھ لیں امت کو انہوں نے کہاں پر پھینکا ہے۔ خیر میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی کہ کسی کو کوئی وہم رہ گیا تو وہ نکل جائے اس حوالے سے، تو میں نے موٹی موٹی باتیں جو اس سے ریلیٹڈ تھی وہ کور کر دی ہیں۔ تو بات ہماری یہاں پہ پہنچی تھی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو اکٹھا، یہ بھی ٹیمپرری طور پر حرام ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، ہاں مگر جو پہلے ہی کوئی گزر چکا ہے معاملہ وہ معافی ہے۔ معافی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چلاؤ ساتھ، مراد یہ کہ اس سے فوراً توبہ کر کے طلاق دے دو اگر کوئی ایسا معاملہ کیا ہوا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بھی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو تم اپنے اوپر اس کی مہربانی کو کماؤ اپنے لیے اور اس پچھلے گناہ سے توبہ کر لو۔ تو یہ ہمارا یہ ٹاپک کور ہوا اس حوالے سے جو محرمات ابدیہ ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں نے مساہرت والا جو ایشو تھا اس کو بھی ایڈریس کر دیا الحمدللہ۔ اب میرے بھائیوں سورہ النساء کی آیت نمبر 24 کی طرف آتے ہیں جو پارہ نمبر 5 میں پہلی آیت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں نکاح متع اور نکاح مسیار سے ریلیٹڈ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے اس کو ہم کور کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہ پچھلے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ یہ بھی ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے۔ ایسی عورتیں جن کے آلریڈی خامند ہوں، محسنہ ہوں، ایک قلعے کے اندر قید ہیں، ان کا آلریڈی کوئی خامند ہے، وہ عورتیں بھی تمہارے لیے وقتی طور پر حرام ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ طلاق دے دے پھر الگ معاملہ ہے، تو ایک وقت میں ایک عورت ایک ہی شادی کر سکتی ہے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو کنیزیں تمہارے ہاتھ لگ جائیں
یعنی غیر مسلموں کی وہ عورتیں جو ہے تو شادی شدہ تھیں لیکن جنگ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئی تھیں اور ان کے خاوند مارے گئے. اب دو حال ہیں، ایک تو ہے کہ وہ عورتیں واپس کر دی جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو جوان کر کے مسلمانوں پہ دوبارہ چڑھ دوڑائیں، اور دوسرا حال یہ ہے کہ ان عورتوں کو اپنے پاس رکھا جائے اور ان کی تربیت کی جائے اور ان کو وہ حقوق دیے جائیں. کس لیول تک حقوق ہیں کہ جو خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو اور کنیزوں کو کھلانا ہے، تاکہ کم از کم ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں داخل ہو جائیں. تو اب وہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی، تو ان کے ساتھ بھی ازدواجی تعلق بغیر نکاح کے بھی کر سکتے ہیں جب تک وہ لونڈی ہیں. ہاں اگر کوئی لونڈی کو آزاد کر دے اور پھر اس سے شادی کر لے پھر تو وہ بیوی ہے. جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ صفیہ کو نبی علیہ السلام، یہ یہودیہ تھی، مسلمان ہو گئیں اور لونڈی بن کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی ہی ان کا حق میں ٹھہرا اور ام المؤمنین وہ بن گئی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ. تو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا. البتہ اگر آپ اس کو آزاد نہ بھی کرتے تب بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ شوہروں والی ہیں، ان کے شوہر چاہے مر چکے ہوں یا زندہ ہوں، دونوں صورتوں میں، چونکہ اب وہ لونڈی بن چکی ہے. لیکن اس میں بھی شرائط ہیں، یہ اگر وہ پریگننٹ ہے پھر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یعنی وہ والا جو باقی کیسز جو ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے جو عورتوں کے حوالے سے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں استبرا ہونا چاہیے، یعنی ان کا حمل خالی ہو، حیض والا ایشو نہ ہو، وہ پوری کی پوری چیزیں. ولادہ سے ایک ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو یعنی شکایت لگائی گئی اس حوالے سے کہ کسی نے کسی حاملہ لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے یا کوشش کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پہ ایسی لعنت کروں جو قبر تک اس کے ساتھ اندر جائے، کہ ان کو نہیں پتا کہ اس طریقے سے معاملہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو لونڈی والا سسٹم ہے اس پہ ڈیٹیل سے اگر آپ نے پڑھنا ہے نا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، جس میں ساری حکمتیں اس کو ڈسکس کی گئی ہیں. اور انہی آیت جو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے کانٹیکسٹ میں آپ تفہیم القرآن بھی پڑھ لیں، وہاں پہ بھی انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، وہ آج ٹاپک نہیں ہے. بہرحال اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے اسلام کے ڈسکریج کرنے کی وجہ سے. آج کوئی لونڈی والا سسٹم باقی نہیں ہے کہ کوئی پیسے دے کے تو کوئی علاقہ غیر سے یا وہ کے پی سے جا کے عورت خرید کے لے آئے یا کوئی فلپائن والی عورت خرید کے لے آئے. نہیں، وہ نہیں ہوگی، وہ زنا ہی ہوگا. اب یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے سسٹم، کیونکہ غلامی دنیا سے ختم ہو چکی ہے. اسلام نے جگہ جگہ آپ دیکھیں کئی ایک گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی. آہستہ آہستہ ایسا ڈسکریج ہوا، یہ سسٹم ختم ہو گیا الحمدللہ. الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو کنیزیں ان کا معاملہ الگ ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر شریعت فرض کی ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تم پر حلال کر دی گئی ہیں ان کے سوا تمام عورتیں. یعنی یہ جو حرمت والے 12 رشتے پچھلی آیت میں بیان ہوئے، آیت نمبر 23 میں، جو محرمات ابدیہ ہیں، اور کچھ ایسے جو وقتی طور پر حرام ہیں، جیسے 2 بہنوں کو اکٹھا جمع کرنا، پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا، یا جس عورت کی آلریڈی شادی ہے اس کو آپ اپنے عقد میں نہیں لے سکتے. یہ ٹیمپرری کو بھی اور پرماننٹ چھوڑ کے، ان کے علاوہ دنیا کی ہر عورت تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو. تو آپ دیکھ لیں، حرام بہت تھوڑا ہے، حلال بہت زیادہ ہے، بشرطے کہ آپ کو رشتہ مل جائے. ٹھیک ہے. ما وراء ذالکم، اس کے سوا سب کے سب آپ کے لیے حلال ہیں بشرطے کہ رشتہ ہو جائے. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرو. یعنی حق مہر کے عوض ہی نکاح ہوتا ہے نا، ورنہ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. پاک دامن بنتے ہوئے، یعنی مقصد جو ہے وہ میاں بیوی کے ذریعے خاندان کو وجود دینا ہو. غیر مصافحین، محض شہوت رانی مقصد نہ ہو. مقصد کیا ہے؟ گھر بسانا. مقصد کیا ہے؟ اولاد کی پرورش اور ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنا. فمستمتعتم، پس جو تم نے ان سے یعنی فائدہ اٹھایا ہے، ان سے جو تم نے نفع حاصل کیا ہے، بِهِ مِنْهُنْ، ان میں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کے مہر دو جو مقرر کیے گئے ہیں. اب یعنی حق مہر کے بغیر نہیں. اگر وہ حق مہر آپ نے جو ان کے ساتھ طے کیا تھا آپ نے نہ دیا تو عورت آپ کے لیے حلال نہیں. ہاں وہ خود چھوڑ دے، علیحدہ بات ہے.
یہاں پہ اور آسان رکھا گیا، معجل تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں، غیر معجل کہتے ہیں بعد میں ہم دے دیں گے. ان کو پتا ہوتا ہے کون سا دینا ہے، دینا ہوتا ہے سر وہ آپ نے، یا لکھوائی تھوڑا، جب زیادہ لکھوایا تو وہ آپ نے دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ عورت خود معاف کر دے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد. یعنی اگر عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں یا آدھا چھوڑ دیتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، آپس میں تم طے کر لو. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. اب یہ جو لفظ یہاں پر آیا نا جی، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنْ، جو تم نے ان سے نفع اٹھایا، اسی کو وہ متاع بھی کہا جاتا ہے، نفع اٹھانا. اور متاع سے مراد صرف نکاح متاع نہیں ہے، کسی بھی چیز سے آپ نفع اٹھا رہے ہو. جس طرح ہم حج کے ساتھ عمرے کا جب نفع اٹھاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں متعۃ الحج یا حج تمتع، تو یہ نفع اٹھانا. قرآن میں نکاح متاع کا ذکر کہیں نہیں ہے. زبردستی کسی نے داخل کرنا ہے تو ایک الگ معاملہ ہے. قرآن میں تو مطلقاً نکاح کا ذکر ہے، اور چونکہ نکاح متاع بھی ایک نکاح ہے، اس کانٹیکس میں اگر کوئی کیس میں داخل ہے جب تک وہ حلال تھا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی لے کے آتے ہیں کہ جی عبداللہ ابن عباس کی ایک قرات تھی جو المستدرک للحاکم میں آئی ہے، کہ وہ جو آیت ہے نا یہ والی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، وہ آگے ساتھ پڑھتے تھے إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، ایک پیریڈ کے لیے جو تم نکاح کرتے ہو تو تم ان کو حق مہر دو، تو وہ اس کے ساتھ کرتے تھے، اور یہی اہل تشیع پیش کرتے ہیں. تو وہ اگر اس کو درست بھی مانا جائے، اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام زابی نے بھی صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، تب بھی وہ سارے کے سارے معاملات منسوخ تصور کیے جائیں گے. اور اہل سنت کے ہاں تو ایٹ لیسٹ اس کا اجماع پایا جاتا ہے کہ نکاح متاع جو تھا وہ اب قیامت تک کے لیے منسوخ ہو چکا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا، پہلے تھا. تو نکاح متاع ہو یا نکاح مسیار کی جو فارم جو اس سے ملتی جلتی بلکہ اس سے بھی گئی گزری ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، دونوں جو ہے وہ حرام ہے. اس کانٹیکسٹ میں آپ کو وہ ریلیٹڈ احادیث بتا دیتا ہوں. متع کہتے ہیں نفع اٹھانے کو. نکاح متع ہوتا ہے، یہ ہوتا نکاح ہی ہے، یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ وارث نہیں. وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ وارث بھی ہوگا اپنے باپ کا، اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، وہ سارے باقی سٹیٹس وہی رہیں گے. لیکن نکاح متع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کم از کم 3 دن کے لیے ہوتا تھا، زیادہ جتنے بھی دن کر لیں، 3 دن کے بعد یعنی جو دن بھی آپ نے طے کیے اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ نکاح ختم ہو جائے گا جیسے اس کی ٹائم پیریڈ پورا ہوگا. لیکن جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کا باپ وہی ہوگا، اس کو وراثت میں بھی باقی سارے معاملات وہی چلیں گے. تو اسی لیے نکاح متع کہا جاتا. تو اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی بدکاری تھی، ورنہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نے کیا ہے، تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں نبی الاسلام کی اجازت سے کیا ہے. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں متعۃ النکاح، متعۃ النساء یعنی عورتوں کا متع، اور متعۃ الحج یعنی حج کا متع یعنی حج تمتع، ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، یہ کیا کرتے تھے. پھر حضرت عمر نے اسے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ یہ حرام ہو چکا ہے. ظاہر خبر سب تک نہیں پہنچی ہوئی تھی تو حضرت عمر نے اس کو اسٹیبلش کیا. آج والا تو نہیں تھا انٹرنیٹ والا دور کے جی ایک بات یہاں سے کلپ چڑھا سب کو پتا چل گیا، تو ایسا نہیں ہوتا تھا. چند لوگوں کو پتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ چیز اسٹیبلش ہو گئی. جس طرح شراب بھی کچھ سٹیجز میں حرام ہوئی ہے، یہ بھی کچھ سٹیجز کے اندر ہوا ہے. اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو آبزرو کیا کہ وہ نکاح متع کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے اور وہ نوجوانوں کو اس کی حق میں فتویٰ دے دیتے تھے. تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا ابن عباس کو اور کہا رک جاؤ اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر نکاح متع سے یعنی متعۃ النساء سے منع فرما دیا. متعۃ الحج تو باقی ہے، حج تمتع وہ تو افضل ترین حج ہے، وہ آج تک باقی ہے، وہ الگ سے احادیث ہے. اور پالتو گدوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا. البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس فتویٰ ہمیشہ یہی دیتے تھے کہ یہ جائز ہے، لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے جب ان کے غلام نے کہا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص سفر میں ہو یا عورتوں کی کمی ہو جائے اور مجبوری میں کہیں پہ معاملہ ہو جائے جہاد کے دوران،
تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں میں بھی اسی صورت میں اسے جائز سمجھتا ہوں، عام حالت میں نہیں ہے. اور سر حیران کن بات آپ کو بتاؤں، شیعہ بھی عام حالت میں نکاح متع کو حرام سمجھتے ہیں. جن کی بیویاں ہیں ان کے لیے نہیں وہ کہتے متع کریں جی، وہی کہتے ہیں آپ جہاد میں گئے ہیں یا دوسرے ملک چلے گئے جہاں آپ اپنی بیوی نہیں ساتھ لے کے جا سکے تو وقتی طور پر نکاح کر لیں. مطلق نہیں ہے جس طرح پبلک میں مشہور ہے. اور یہ ابن عباس کا بھی موقف تھا، لیکن یہ ابن عباس کا موقف شاذ ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے. اور اس حوالے سے امام بخاری نے بھی پورا چیپٹر باندھا ہے اور باقاعدہ اپنا قول بھی لکھا ہے کہ نکاح متع اب ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو چکا ہے. اور صحیح مسلم میں بھی امام نووی نے چونکہ اس کے بعد باب باندھے ہیں، مسلم شریف کے امام مسلم نے خود نہیں باندھے تھے، چھوڑ دیے تھے انہوں نے بھی یہی باب باندھا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. لہذا اہل سنت میں تو اتفاق ہے. اس لیے اہل سنت کے علماء کی جب آپ تقاریر سنیں یا ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ بنیادی حدیث یہی لے کے چلتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے. ایک تو ابن عباس والی بتائیے، ایک الگ سے بھی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو اور نکاح متع کو حرام فرما دیا تھا. کنفیوژن کیوں پیدا ہوئی؟ وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال غزوہ اوتاس بھی ہوا تھا، اس موقع کے اوپر 3 دن کے لیے صحابہ کو سفر میں، اس جہادی سفر کے دوران جب ان کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھی، متع کی اجازت دے دی تھی 3 دن کے لیے. وہ جو پابندی تھی وہ وقتی طور پر نبی الاسلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے اٹھائی. اور اس کے بعد اسی حدیث میں موجود ہے، وہ حدیث روایت کی ہے صبرہ بن معبد نے، وہ کہتے ہیں پھر نبی الاسلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ اب قیامت تک کے لیے حرام ہے نکاح متع، قیامت تک کے لیے، یہ اس میں الفاظ ہیں. اور 26 احادیث ہیں صحیح مسلم میں، ایک پورا چیپٹر ہے، اس میں آپ کو کئی صحابہ سے ملے گا کہ اب یہ حرام ہے. اور وہ انٹرنیشنل نمبر ہے ان احادیث کا 3410 سے لے کر 3435 تک، 3410 سے 3435 تک. اور اس میں آپ ایک حدیث تو ضرور پڑھیے گا 3429 نمبر 3429 کہ عبداللہ ابن زبیر جب خلیفہ بنے، عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بنے ہیں 64 ہجری کے بعد، جب مولا علی کو فوت ہوئے ہوئے کم از کم 24 سال گزر چکے تھے. تو مولا علی کے سمجھانے کے باوجود بھی عبداللہ ابن عباس اپنے فتوے پہ قائم تھے، وہ نکاح متع کو جائز سمجھتے تھے، انہوں نے رجوع نہیں کیا. تو پھر شیعہ یہی پھر سنیوں کو پھکی دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تو پھر ابن عباس ستارہ نہیں ہے جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ اسے اے اللہ قرآن کا علم عطا فرما؟ تو پھر آپ لوگ اس کو نہیں مانتے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کا قول شاذ ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا، رجوع والی تو کوئی بات نظر ہی نہیں اس میں آ رہی. بخاری میں بھی موجود ہے کہ وہ اس کنڈیشن کے اندر فتویٰ دیتے تھے. اور مسلم شریف میں عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنے 64 ہجری میں، 73 ہجری میں وہ شہید ہوئے ہیں 9 سال کے لیے. یزید کے مرنے کے بعد حجاز میں ان کی حکومت تھی. تو وہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران انہوں نے عبداللہ ابن عباس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بعض لوگ دنیا میں اپنی آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں اور اللہ نے ان کو دل کا بھی اندھا کر دیا کہ وہ اس قسم کے فتوے دیتے ہیں کہ نکاح متع جائز ہے. اب عبداللہ ابن عباس کو غصہ آ گیا، انہوں نے اسی خطبے کے اندر ہی کہا کہ تم بے ادب اور کم فہم ہو. امام المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پرہیزگاروں کے امام تھے، انہوں نے متع کی اجازت دی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ عبداللہ ابن عباس اپنی بات پہ قائم تھے. تو اچھا، مسلم شریف میں نا امام مسلم نے نا گستاخی سے بچنے کے لیے نا عبداللہ ابن عباس کا نام نہیں لکھا، رجلن، ایک مرد، ایک مرد. لیکن آپ باقی حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے نا تو وہ آپ کو نام بھی، وہ فلاں کا نام بھی پتا چل جائے گا. مسند ابی عوانہ کے اندر باقاعدہ مینشن ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس تھے. تو عبداللہ ابن عباس ہی ظاہر یہ کہہ سکتے تھے نا بے ادب کم فہم، کوئی تابعی تو نہیں کہہ سکتا تھا ایک صحابی دوسرے صحابی کو، عبداللہ ابن زبیر کو، کہ امام المتقین نے ہمیں اجازت دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ تو پھر کر کے بتا متع، تو دیکھ میں تجھے رجم بھی کرواؤں گا. یعنی ظاہر وہ تو خلیفہ تھے، تو انہوں نے دھمکی لگائی کہ پھر ٹھیک ہے تو فتوی دینا، آپ کر، ہاں پھر تو دیکھ میں تینل کے کرنا.
اور یہ حدیث کافی لمبی ہے. اس کے بعد پھر ایک تابعی جو ہے اس کے ساتھ حدیث میں ہی آگے الفاظ ہیں, وہ تابعی کہتے ہیں کہ یہ متع جو ہے مجبوری کی حالت میں جائز تھا, جو میں نے آپ کو پہلے صحیح بخاری میں بتایا کہ عبداللہ بن عباس بھی مطلقاً متع کو جائز نہیں سمجھتے تھے, نہ شیعہ مطلقاً سمجھتے ہیں. جہاد کے دوران یا جہاں پہ بیوی ساتھ نہ ہو دوسرے ملک کے اندر, وہ تو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں آپ کی اہل حدیث کی بھی ایک جہادی تنظیم ہے, ان کے بارے میں نے اخبار میں پڑھا ہے, وہ نکاح جہاد کے لیے عورتیں گئی ہوئی تھی وہاں پہ شام کے اندر ان اہل حدیثوں سے نکاح کرنے کے لیے, وہ اس کو نکاح متع کا نام نکاح جہاد رکھ لیا ہے, وہ نکاح متع ہی سی, وقتی طور پہ گئی ہیں سن اسلامی بہنیں خدمت کرنے کے لیے. تو یہ حرام ہے, اب یہ معاملہ حرام ہو چکا ہے. جس طرح شراب اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے, یہ حرام ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کو ہم درست نہیں مانتے. تو وہ صحیح مسلم کی حدیث میں وہ آتا ہے, وہ تابعی کہتے ہیں کہ جس طرح مردار کھانا مجبوراً جان بچانے کے لیے جائز ہو جاتا ہے, اس صورت میں جائز ہے, مطلقاً یہ جائز نہیں ہے. اور پھر آگے وہ جو صحابی جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا, ان کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز کو, جو خلیفہ تھے بنو امیہ کے, اور لیکن مجدد بھی ہیں, کیونکہ بنو امیہ کی ساری غلط کاریوں کو انہوں نے درست کیا الحمدللہ. تو عمر بن عبدالعزیز کی موجودگی میں نا وہ اسی صحابی کا بیٹا جو صبرہ بن معبد کا بیٹا ہے, ربیع بن صبرہ, وہ عمر بن عبدالعزیز کو یہ حدیث سناتا ہے کہ میرے باپ نے خود بھی نکاح متع کیا تھا, اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نبی الاسلام نے فتح مکہ کے موقع پر چند دنوں کے لیے اجازت دی تھی, پہلے خیبر کے بعد حرام ہوا, اور پھر جب یہاں حرام ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا غزوہ اوتاس کے موقع پر فتح مکہ والے سال. اور وہ جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ موجود تھا عمر بن عبدالعزیز کے پاس. اچھا, یہ ساری جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا, یہ مسند ابی عوانہ کے اندر بھی آتی ہے, اور وہاں پہ وہ رجل ان کے نام بھی موجود ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس تھے. اور اس کے آگے یہی ربیع بن صبرہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے مرنے سے پہلے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا. لیکن یہ الفاظ مسلم میں نہیں ہے, بخاری سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ کوئی رجوع نہیں کیا. اب یہ ان کا حسن ظن ہے کہ ان کا حسن ظن ہوگا, کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا ہے, انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا. اب وہ کیا ہے, ان کی سند ہے, ان تک پہنچی بات نہیں پہنچی. بل اہل سنت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے جان چھڑانے کے لیے یہ روایت پیش کرتے ہیں. باقی جو اکثریت اہل سنت کی وہ اس روایت کا سہارا نہیں لیتی, وہ کہتی ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, انہوں نے رجوع نہ کیا ہو جب ان کو احادیث کا پتہ چلا تھا. تو وہ ظاہر ہے وہ خود بھی مجتہد تھے, وہ ان احادیث کو منسوخ تصور نہیں کرتے تھے اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے لیے باقی مانتے تھے. لہٰذا اہل سنت اہل تشیع اس مسئلے پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. عام حالت میں تو نہ شیعہ متع کے قائل ہیں اور نہ اہل سنت. اہل سنت تو کسی صورت بھی قائل نہیں ہے, وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہے. اور آپ کو یوٹیوب کے اوپر کئی ایک بحثیں مل بھی جائیں گی. اور اہل سنت دوسری طرف نکاح مسیار کا جو ہے نا وہ دفاع کر رہے ہوتے ہیں, کیوں کہ وہ سعودیہ والے مفتیان نے دے دیا. اور پھر اتنے بھولے ہیں, میں پروگرام بھی ان کے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے اپلوڈ ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نکاح مسیار تو, اور وہ نکاح مسیار وہ اپنی ڈیفینیشن اس کی کرتے ہیں. بھئی اس نکاح مسیار کو کون حرام کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر, سورہ النساء کی آیت نمبر 128 میں آیا نا کہ عورت اپنی مرضی سے خامند کو اپنا حق کوئی معاف کر سکتی ہے. یعنی کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا خامند بے شک 3 مہینے بعد میرے پاس ایک دفعہ آ جائے, لیکن میرے ساتھ ٹیگ لگا رہے کہ میں بیوہ نہیں ہوں, متعلقہ نہیں ہوں, کسی کی بیوی ہوں, تاکہ مجھے ایک پروٹیکشن رہے. عرب کے معاشرے میں تو یہ بہت چیز اہم تھی, آج کل بھی ہے, لیکن میں اپنا حق اسے معاف کرتی ہوں. تو قرآن میں آیا کہ وہ معاف کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں, لیکن 8 کے لیے باری مقرر تھی. 9ویں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی, سیدہ سودا نے رضی اللہ تعالی عنہا. اور وہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ انہیں خدشہ ہوا کہ میں بہت بوڑھی ہوں تو نبی علیہ السلام مجھے کہیں طلاق ہی نہ دے دیں. حالانکہ آپ نے کیا طلاق دینی تھی, انہوں نے خود ایزیوم کیا. تو انہوں نے حضور کو خود ہی کہہ دیا کہ میں قیامت والے دن بھی آپ کی بیوی بن کے اٹھنا چاہتی ہوں, تو میں تو ویسے بوڑھی ہوں, مجھے خاوند کی حاجت نہیں ہے, میں اپنا حق معاف کرتی ہوں, میں اپنی باری سیدہ عائشہ کو دیتی ہوں. اور حضرت عائشہ اتنی ان کی قدر کرتی تھی, وہ کہتی تھی کہ کاش میں سودا کے جسم کا ٹکڑا ہوتی, کہ اتنا حوصلہ کسی بیوی میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی باری اپنی سوکن کو دے دے. یہ بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے بخاری اور مسلم میں. تو وہ حق آپ نے چھوڑا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ حق تو خامند کے لیے بیوی چھوڑ سکتی ہے اور دوسری بیوی کو دے سکتی ہے, تو نکاح مسیار بھی یہی ہے. مرنا جاتے اگر تیرا یقین ہوتا یہی ہو اگر نکاح مسیار, تو اس کو کون کہے گا حرام؟ مسیار کا مطلب ہے سیر والا نکاح, بس کبھی کبھار سیر کرنے کے لیے آپ چلے جائیں اس بیوی کے پاس,
تاکہ بس سر یہ میری بیوی ہے. لیکن یہ سیر والا معاملہ دوسرا بھی ہے. عرب میں شیخ یہ نہیں کر رہے ہیں. وہ مفتی اعظم سعودیہ کا فتویٰ ہے عبدالعزیز بن باز کا, جو فوت ہو چکے 99 میں, کہ جو عرب لڑکے یورپ اور امریکہ میں پڑھنے جاتے ہیں 3 سال 4 سال کے لیے تو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. وہاں پہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیں کہ میں جاتے وقت سے طلاق دے دوں گا, پہلے ہی بسانے کی نیت سے نہیں. اور کہتے ہیں اگر یہ کہا نا کہ میری 3 سال کی پڑھائی ہے اور 3 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں تو یہ نکاح متع بن جائے گا اور وہ تو حرام ہے. دیکھو تو ذہن میں رکھ لیں. اب مجھے ایمانداری سے بتائیں, نکاح متع پھر زیادہ برا ہوا یا یہ والا سو کارڈ نکاح مسیار کے جس میں آپ دھوکہ بھی دے رہے ہیں؟ اس سے تو بہتر تھا اگر آپ نے چلنا ہی تھا تو 3 سال کے لیے کر لیتے. کہتے ہیں نہیں, خود ذہن میں رکھیں, اگر آپ نے ٹائم پیریڈ طے کیا تو وہ تو نبی نے حرام فرمایا ہوا ہے. وہی بات ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کو, گالیاں نکال لو, مار بھی لو, یہ وہی چیز ہے. اور یہ ہے وہ نکاح مسیار جسے ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور پاکستان میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے یہ زنا ہے. اور جس نکاح مسیار کا یہ لوگ دفاع کر رہے ہوتے ہیں اہل حدیث, اس کو کون حرام کہتا ہے؟ اسے کوئی بھی نہیں حرام کہتا, وہ تو قرآن میں اجازت ہے. نکاح مسیار خام خواہ جنون کا نام خرید رکھ دیا ہے. یہ اسی طریقے سے جب ہم بنو امیہ کو رگڑا لگاتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں وہ جی حضرت عثمان بھی بنو امیہ میں تھے. وہ بھائی حضرت عثمان کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے, ہم تو خلفائے راشدین کے بعد والی بنو امیہ کی بات کر رہے ہیں. تو وہ حضرت عثمان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ بھی مسیار کا جب ہم رد کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں نہیں مسیار تو یہ ہوتا ہے, تو قرآن میں اجازت ہے جی, حضرت سودا نے بھی چھوڑ دیا. اور سر اس کی نہیں بات ہو رہی, یہ بات ہے. اور یہ پریکٹیکلی یہ کیس ہوا ہے. مجھے خود ایک اہل حدیث عالم نے 3 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی اس ٹاپک پہ, تو انہوں نے کہا میرے تو یہ گھر کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرا بہت قریبی رشتہ دار ہے اور پاکستان لیول کے اہل حدیث عالم ہے, میں ان کا نام نہیں بتاتا. وہ کہتے ہیں میرے گھر کی بات ہے کہ سعودی عرب کا ایک نوجوان گیا فرانس میں پڑھنے کے لیے. اس نے وہاں پر فرانس کی کوئی شاہی خاندان جو چلتا آ رہا تھا اس کی کسی لڑکی کے ساتھ نکاح مسیار کر لیا. اور جب پڑھائی کے لیے واپس آیا اس میں سے اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا. جب واپس آیا اسے طلاق دے آیا اور کہا جی میں نے تو مفتی اعظم سعودیہ کے فتوے پہ عمل کیا. اب شاہ عبداللہ کہیں فرانس گیا تو وہ لڑکی وہاں پہنچ گئی. سر وہاں تو پھر جوڈیشری آزاد ہے نا. انہوں نے شاہ عبداللہ کے سامنے پیش کیا کہ جی یہ آپ کی بہو ہے, لے کے جائیں اسے ساتھ. یہ کر گیا آپ کے ہاتھ دھوکہ. شاہ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ سعودیہ, تمہارا ویزا لگا. سعودیہ ہے, اس لڑکے کو بلا کے شاہ عبداللہ نے کہا جو پچھلے والے کنگ تھے کہ یہ تو تیری بیوی تھی. تو اس نے کہا جی میں تو مفتی اعظم کے فتوے پہ عمل کیا ہے. وہ مفتی سارے پاس ہی لائٹ ڈوبتے رہے. حالانکہ انہی کے لیول کے ان کے بعد جو مفتی اعظم تھے نا صالح العثیمین, انہوں نے بن باز کا رد کیا ہے کہ اس کا یہ حرام ہے فتویٰ. وہ نہیں تھے اس فتوے کو جائز سمجھتے. وہی سعودیہ سے ان کا رد ہوا. تو شاہ عبداللہ نے کہا بھی اس کو بساؤ. اس نے کہا میں نے نہیں رکھنی. اور نقصان کیا ہوا, اس کا جو بیٹا تھا جو مسلمان تھا, اس کا نام اب میں نہیں بتاتا, پھر یہ پہنچ جائیں گے کس کی بات کر رہے ہیں. نام بھی مجھے پتا ہے. وہ اس نے اپنی بہن کو دے دیا. وہ اب آج عیسائی ہے اور جوان ہو چکا ہے. اور یہ جو اہل حدیث عالم کہتے ہیں کہ میرا بہت قریبی رشتہ دار, بہت ہی قریبی, اب وہ میں رشتہ بھی نہیں بتاتا ورنہ تب بھی یہ پہنچ جائیں گے, جو سعودی نیشنل تھا, اس نے پھر والنٹیئرلی پھر شاہ عبداللہ نے کہا یار کوئی تم میں سے اس سے شادی کر لے. تو اس نے پھر اس کے ساتھ شادی کی کہ یار ہماری عزت رہ جائے. اور اس کی وجہ سے اس فرینچ عورت کو نیشنلٹی بھی مل گئی. اور مزے کی بات, وہ آخری وقت تک ابھی بھی زندہ ہے, وہ سعودیہ میں رہ رہی ہے. اس نے اسلام نہیں چھوڑا, وہ مسلمان ہی ہے. اور مسلمانوں نے مفتیوں کے فتووں کے ساتھ یہ کیا. یہ وہ فتویٰ ہے جس کو ہم حرام سمجھتے ہیں اور نکاح متع سے بدتر سمجھتے ہیں, اس طرح کے نکاح مسیار کو. اور آپ جس طریقے سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نکاح متع کو پاگل ہے جو نکاح مسیار کو حرام کہے گا. وہ والا مسیار اور ہے, یہ مسیار اور ہے, سیر سپاٹے والا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.